دوستو، آج آپ کو ایسا دردناک واقعہ کو سنائیں گے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی قرآن پڑھتی پڑھتی جانور کیوں بن گئی؟ اللہ کا دردناک عذاب اس پر کیوں آیا؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بہت ہی پیاری اور نیک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مریم تھا اور یہ اپنی علاقے میں بہت مشہور تھی کیونکہ قرآن حفظ تھی۔ ہر شخص اس پر فخر کرتا تھا اور لوگ اس کی قرآن کی تعلیم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے مسجد اور مدرسے میں بلاتے تھے۔ مریم کی آواز اور قرآن کی تلاوت سننے لوگ دور دور سے آتے۔ قرآن کا ہر لفظ اس کے دل میں بسا تھا اور وہ بہت جذبات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس کا انداز اور ترتیب دیکھنے والے کو بہترین لگتا تھا۔ پر وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے مریم کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ ایک دن مریم کے سامنے کچھ ایسے دوستوں سے دوستی ہو گئی دنیا کی روانی اور مزے دکھاتے ہیں۔ پہلے تو وہ ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے۔ مریم اپنے قرآن کی تلاوت اور عبادت میں پہلا جیسا لگان نہیں دکھاتی اور وہ اپنے وقت کے بڑا حصہ فالتو کاموں میں لگانے لگتی ہے۔ اس کے گھر والوں اسے سمجھاتے ہیں کہ مریم قرآن کو ہمیشہ عزت اور پیار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہمیں اس کو کامیابی کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ پھر مریم ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی ہے اور اپنے واضح کرنے کی ترتیب کو بھی دھیرے دھیرے چھوڑ دیتی ہے۔ مریم کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایک رات وہ سپنا دیکھتی ہے کہ وہ اندھیری میں گھوم رہی ہے اور اسے کسی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ سپنا اسے کبھی کبھی بے چین کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود مریم اس سپنے کو غور سے نہیں لیتی اور اپنے فضول کاموں میں لگاتی ہے۔ ایک دن جب مریم قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، وہ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ ہر لفظ کو دہراتی ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت میں وہ پرانی جذبات اور عزت نہیں ہوتی۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ کسی عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ ایک رات مریم کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن اس کا دل بالکل ٹھنڈا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر بدلنے لگتے ہیں، جانور کی شکل میں بدلنے لگتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر آ چکا ہے۔ مریم چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن اب وہ ایک جانور کی آواز میں بولتی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے پہلے ہی بہت وارننگز دیے ہیں، لیکن اس نے انہیں نظر انداز کیا ہے اور قرآن کا احترام نہیں کیا۔ مریم کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی لاپرواہی نے اسے کس مقام پر لا دیا ہے۔ وہ اپنے دل سے اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن اب اس کی زبان اور صورت ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کر سکے۔ وہ اللہ سے افسوس میں معافی طلب کرتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت نکل چکا ہے۔ اس کی یہ واقعات اس کے گھر والوں کے لیے بھی نصیحت اور عبرت بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت اور اس کا عزت ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے۔ ایک کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے کلام کا احترام اور عزت ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کے لفظوں کو محسوس نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے زندگی میں مشکلات اور آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کو عزت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پر عذاب بھیج دیں گے۔
دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام کا عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔